آپ کے سامنے جو موضوع اس عشرہ مجالس کے لیے قرار دیا ہے وہ ہے حسین کا راستہ۔ وہ راستہ کہ جس کے اوپر حسین ابن علی خود بھی چلے اور انہوں نے قیامت تک آنے والے تمام روشن دل انسانوں کے لیے، تمام باضمیر انسانوں کے لیے یہ راہ چھوڑا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ حسین کے ساتھ ہم سفر ہو جاؤ تو اس راستے پر سفر کرو اور اس راستے کو اپناؤ۔ اور اس راستے پر امام حسین نے اس قدر سختی دکھائی، اس قدر پابرجا رہے، اس قدر استقامت دکھائی، حتیٰ کہ آپ کے قابل وثوق با اعتماد ساتھی جناب مسلم ابن عقیل جب آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ کیا بہتر نہیں ہوگا کہ ہم اس راستے کو چھوڑ کر ایک فرعی راستہ اپنا لیں، ایک اور راستہ انتخاب کر لیں تاکہ مکہ سے مدینہ سے مکہ بخیریت پہنچ جائیں۔ تو امام ان کے جواب میں فرماتے ہیں لا واللہ یا ابن عمی، کہ اے میرے چچا زاد بھائی، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، ہرگز میں ایسا نہیں کروں گا۔ لا فارق تو ھذا الطریق ابدا، کہ میں اس راستے کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ حتی انظر الی ابیات مکہ، یہاں تک کہ میں مکہ کی دیواریں دیکھ لوں، مکہ کی سرحد دیکھ لوں۔ او یقضی اللہ فی ذلک مما تحب و ترضی، یا خداوند متعال اس بات کا فیصلہ کر دے جس کو خدا پسند کرتا ہے، جس راہ سے، جس چیز کے بارے میں خدا محبت کرتا ہے اور جو وہ چاہتا ہے، جس پہ وہ راضی ہے، اس بارے میں فیصلہ کر دے۔ اس وقت تک میں یہ راستہ ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں زیارت وارثہ کے اندر جو عناوین آئے ہیں، آپ کو مختلف القاب، مختلف عناوین کے ساتھ آپ پر درود و سلام بھیجا گیا ہے۔ کبھی کہا گیا ہے السلام علیک یا آدم صفوت اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، اور اس طرح کے مختلف القابات، مختلف عناوین کے ذریعے امام کی شان بیان کی گئی ہے۔ ہم جب ان زیارت ناموں کو پڑھتے ہیں تو اکثر ہماری توجہ اس نقطے کی طرف ہوتی ہے کہ امام کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے، اور حقیقت بھی ایسا ہی ہے کہ اس کے اندر امام کی شان و امام کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ سلام ہو آپ پر جو آدم صفی اللہ کے وارث ہیں، سلام ہو اس پہ کہ جو نوح نبی اللہ کے وارث ہیں، جو ابراہیم خلیل اللہ کے وارث ہیں۔ لیکن اس کے اندر فضیلت کے ساتھ ساتھ ایک حقیقت بھی پوشیدہ ہے، ایک رمز اور راز بھی پوشیدہ ہے، اور وہ راز یہ ہے کہ اے لوگو، حسین آج جس راستے پہ چل رہے ہیں، جس راہ کو امام نے اپنایا ہے، یہ ایسا راستہ ہے جس پہ آدم بھی چل کے گئے، یہ وہ راستہ ہے جس کو نوح نے بھی طے کیا، یہ وہ راستہ ہے جس پہ ابراہیم خلیل اللہ چلے، اور آج ابراہیم اگر خلیل اللہ کے مقام پر فائز ہوئے تو اسی راستے کی وجہ سے فائز ہوئے، اور یہ وہ راستہ ہے جس پہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل کر گئے۔ بس یہ وہ راستہ ہے کہ جس پہ سابق انبیاء چل کر گئے، یہ حسین کا اپنا ایجاد کردہ نیا راستہ نہیں ہے، یہ سابق تمام تر انبیاء سب کا راستہ ہے۔ اسی طرح امام کو ہم مختلف القابات سے یاد کرتے ہیں، یہ تمام تر انبیاء کا راستہ ہے، اور یہ وہی راستہ ہے کہ جس کو ہم صبح و شام اپنی نماز کے اندر خدا سے طلب کرتے ہیں۔ دن میں کم از کم جو انسان 5 وقت واجب نماز پڑھے تو اس میں 10 مرتبہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ خدایا مجھے سیدھے راستے کی توفیق عطا کر، سیدھے راستے کی ہدایت دے، سیدھے راستے پر گامزن کر دے۔ کون سا سیدھا راستہ؟ راستے کی نشانی بھی بتائی کہ دیکھو، ہر وہ راستہ جس کے اوپر سیدھا راستہ و صراط مستقیم کا لیبل لگا ہو وہ سیدھا راستہ نہیں ہوتا۔
بلکہ وہ راستہ صراط الذین انعمت علیہم کہ جس پہ پہلے جب چلنا تو دیکھنا کہ آیا انعمت علیہم چل کر جا چکے ہیں یا نہیں جا چکے. اگر اس پہ انعمت علیہم چل چکے ہیں تو آنکھیں بند کر کے اس راستے پہ چلنا شروع کر دو. لیکن اگر اس پہ انعمت علیہم نہیں چلے، اس کے علاوہ کوئی بھی اور چلا ہو، دنیا کی مشہور شخصیات چلی ہوں، کوئی سیاست دان چلا ہو، کوئی اور شخصیت چلی ہو، لیکن انعمت علیہم نہیں چلے، اس راستے کو اپنانا نہیں. کیوں؟ کیونکہ دو ہی راستے ہیں، ایک انعمت علیہم کا راستہ اور ایک ولاضالین کا راستہ ہے. اگر انعمت علیہم کا راستہ نہیں اپناؤ گے تو پھر خواہ ولاضالین کے راستے پہ ہوگے. یہ دیکھیں، اگر آپ اس پہ غور کریں اس آیت پر کہ آیت کتنی خوبصورتی کے ساتھ اس آیت نے دو راستے ہمیں الگ الگ کر کے کھول کر بتا دیے کہ دو ہی راستے ہیں. ایک کس کا راستہ ہے؟ اس آیت کے اوپر غور کریں، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پہ تو نے انعام کیا ہے. یہاں پر الحمدللہ ہماری محفل کے اندر کثیر نوجوان و جوانان اور بزرگان تشریف فرما ہیں، اور سب کے سب اس آیت کا ترجمہ جانتے ہیں کہ ان لوگوں کا راستہ کہ اے خدایا جن پر تو نے انعام کیا ہے، جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہیں. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ مغضوب علیہم کا راستہ نہ ہی ضالین کا راستہ. اس آیت نے کیا کیا؟ آپ کے سامنے تمام انسانیت کو دو گروہ میں تقسیم کر دیا. ایک گروہ وہ ہے کہ جو اس راستے پہ چل رہے ہیں جو انعمت علیہم کا راستہ ہے، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو مغضوب علیہم ولا الضالین کے راستے پر چل رہے ہیں. لہٰذا اگر آج ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں اور جائزہ لینے کے بعد اگر اپنے آپ کو انعمت علیہم کے راستے پر نہ پائیں تو ہمیں اپنی زندگیوں پہ ایک نظر ثانی کرنا چاہیے، تجدید نگاہ کرنا چاہیے، ایک اور نگاہ ڈالیں، دوبارہ دیکھیں کہ آیا ہم ولاضالین کے راستے پر تو نہیں ہیں، کیا مغضوب علیہم کے راستے پر تو نہیں. اور ائمہ معصومین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ جو ہم صبح شام ہمیں حکم دیا گیا ہے اہدنا الصراط المستقیم کہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا امام نے اس آیت کی تفسیر یوں فرمائی کہ اہدنا الصراط المستقیم یعنی امیر المؤمنین، کہ اہدنا الصراط المستقیم میں جو تم صبح و شام صراط مستقیم طلب کرتے ہو وہ صراط مستقیم ذات امیر المؤمنین ہے. وہ صراط مستقیم ذات امیر المؤمنین ہے. کیا مطلب ذات امیر المؤمنین ہے؟ اب آپ یہیں سے ہمیں ایک اور نقطہ بھی مل جاتا ہے کہ قرآن امیر المؤمنین جو کچھ بھی کرتے گئے، خداوند متعال نے ایک ایسا کام کیا کہ وہ تاریخ ہمیشہ کے لیے رقم ہو جائے. آج دیکھیں رسول خدا کی زندگی کے بارے میں مختلف مورخین، تاریخ نگاروں نے تاریخ لکھی، بعض مسلک امامیہ سے، بعض دیگر، سب نے تاریخ لکھی ہے، اور بہت برجستہ، بہت زحمتوں کے بعد یہ تاریخ لکھی ہے، خون پسینہ ایک کرنے کے بعد یہ تاریخ لکھی. لیکن خدا نے فرمایا کہ اے انسانوں، اگر تم محمد وآل محمد کی تاریخ لکھنا چاہو تو تم اپنی ناقص عقلوں سے یہ تاریخ نہیں لکھ سکتے. میں ایسا کام کر دیتا ہوں کہ جو بھی محمد وآل محمد کرتے جائیں گے اس کو آیت بنا کے تاریخ لکھتا جاؤں گا، تاکہ قیامت تک انسانوں کے لیے محفوظ ہو جائے، اور پھر کوئی بھی انسان یہ شک میں نہ پڑے کہ ولاضالین کا راستہ کون سا ہے اور انعمت علیہم کا راستہ کون سا ہے. سبحان اللہ. تبھی آپ دیکھیں امیر المؤمنین جو کچھ بھی کرتے گئے خدا آیت بنا کے قرآن کا حصہ بناتا گیا. شب معراج ہو، امیر المؤمنین بستر رسول پہ سو جائیں، چادر رسول اڑ کے سو جائے، خدا آیت نازل کر دیتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ،
کہ لوگوں میں سے وہ کہ جو مرضات خدا خرید لیتے ہیں۔ اسی طرح جب علی کسی اور میدان میں جائیں خدا آیت نازل کر دیتا ہے، جب رکوع میں ہو زکوٰۃ دیں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ بے شک اے لوگوں سن لو، تمہارا ولی فقط اللہ ہے، تمہارا ولی اللہ کا رسول ہے، تمہارا ولی وہ لوگ ہیں کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ علی چلتے جا رہے ہیں اور خدا تاریخ بناتا جا رہا ہے، خدا قرآن کی آیتیں نازل کرتا جا رہا ہے، اور میدان خم غدیر کے اندر جب آخری منزل پہنچ گئی، رسول کی رحلت کے بعد سے یہ سلسلہ تاریخ، خدا نے جو تاریخ لکھنی ہے، یہ فضائل اہل بیت کی جو کتاب لکھنی ہے، اس کو جب بند کرنے کا موقع آ گیا تو آخری آیت بھی لکھ گئی۔ بلکہ بعض مفسرین قرآن، برجستہ مفسرین قرآن، فخر الدین رازی، امام رازی، جن کی برجستہ تفسیر ہے قرآن کے اندر، وہ کیا فرماتے ہیں کہ اگر اہل بیت نہ ہوتے تو قرآن کی بہت سی آیات کی تفسیر ہی نہیں ہو سکتی تھی۔ قرآن کی بہت ساری آیات تشنۂ تفسیر رہ جاتی ہیں، کیونکہ کسی اور بشر کے اندر اتنی طاقت نہیں، اتنی تاب نہیں کہ وہ ان آیات کی تفسیر کر سکے، آیات کا مصداق بن سکے۔ بس یہ اہدنا الصراط المستقیم یعنی امیر المؤمنین، صراط مستقیم وہی امیر المؤمنین ہے۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ صراط مستقیم پر چلیں، آئیں دیکھیں کہ اس موقع پہ امیر المؤمنین نے کیا کیا، اس موقع پہ علی نے کیا قدم اٹھایا، کیسا اقدام کیا، وہی صراط مستقیم ہے، اور اس صراط مستقیم پہ آپ چلنا شروع کر دیں۔ جہاں پہ علی غضبناک ہوئے وہاں پر غضب کرنا دین خدا کا حصہ ہے، جہاں پہ علی رحیم ہوئے وہاں پہ رحم کا تقاضا ہے، اور جہاں پہ علی نے زکوٰۃ دی وہاں پہ زکوٰۃ دینا یہ عین عبادت ہے۔ جہاں علی نے سجدہ کیا وہاں سجدے میں سر رکھ کے کٹا دینا وہ عین عبادت ہے۔ لہٰذا یہ راہ حسین ابن علی کی تمام سابقہ انبیاء کا راستہ ہے۔ آج ہم غور کریں، ہم نے بہت سے گروہوں کو آپس میں ملا دیا ہے۔ آج دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر ہم بہت سے طبقات کو ان میں فرق کرتے ہیں کہ یہ الگ ہیں وہ الگ ہیں، لیکن بہت سے طبقات کو ہم نے کیا کہ آپس میں جوڑ دیا، امیر و غریب میں فرق کرتے ہیں۔ اور اگر آپ کا دل یہ میری بات کی تکذیب کر رہا ہے، میری بات جھٹلا رہا ہے کہ نہیں ہم تو نہیں کرتے، تو میں آپ کے سامنے اس کا ثبوت بھی دے دیتا ہوں۔ آیا امیر کے ساتھ ملنے کا انداز اور غریب کے ساتھ ملنے کا انداز ایک ہوتا ہے؟ ایک نہیں ہوتا۔ یہ انداز ہمارا گواہی دے رہا ہے ہم ان دونوں میں فرق کرتے ہیں۔ ایک اور ذات کا ہو، کوئی اور بڑی ذات کا ہو، ہم ان دونوں میں فرق کرتے ہیں۔ کوئی ایک اونچے منصب والا ہو، کوئی ایک نیچے منصب والا ہو، ہم ان دونوں میں فرق کرتے ہیں۔ کوئی مرد اور عورت میں فرق کیا جاتا ہے انسانیت کے لحاظ سے، مرد اور عورت میں فقہی مسائل کے لحاظ سے فرق ہے، لیکن قرآن نے کہا یہ دونوں برابر کے انسان ہیں، انسان ہونے میں کوئی فرق نہیں۔ یہ جاہلیت کا قانون تھا جس کے اندر عورت کو انسان سے پستر سمجھا جاتا تھا اور مرد کو انسان سمجھا جاتا تھا۔ قرآن نے کیا فرمایا؟ قرآن نے کہا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ، کہ لوگوں سن لو کہ تم میں سے چاہے مرد ہو یا عورت جو بھی عمل صالح کرے اور حالت ایمان پہ ہو ہم اسے حیات طیبہ دیں گے۔ قرآن نے نہیں کہا کہ من ذکر صرف مرد کو دیں گے عورت کو نہیں دیں گے۔ اگر الگ الگ ہوتے تو ایک کو دیا جاتا دوسرے کو نہیں دیتے، بس اس لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ تمام فرق جو آج ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہو چکے ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر جڑ پکڑ چکے ہیں، قرآن نے ان تمام فرق کی نفی کی ہے، لیکن ایک اور قسم کی دیواریں کھڑی کر دیں۔ کہا کہ تم جن کو ایک سمجھتے ہو قرآن کی نگاہ میں الگ الگ ہیں، اہل بیت کی نگاہ میں الگ الگ ہیں، اور جن کو تم الگ الگ سمجھتے ہو ہماری نگاہ میں وہ ایک ہیں۔
قرآن نے کیا فرمایا؟ ایک اور آیت کے ضمن میں قرآن نے فرما دیا کہ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، ہم نے تمہیں مرد عورت سے پیدا کیا، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا، اور تمہیں بعض قبائل اور نسلوں میں تقسیم کر دیا۔ کیوں؟ لِتَعَارَفُوا، تاکہ صرف اور صرف تم پہچانے جا سکو۔ تمہارے درمیان فضیلت کا معیار ذات نہیں ہے، نسل نہیں ہے، زبان نہیں ہے، قبیلہ نہیں ہے، رنگت نہیں ہے۔ پھر فضیلت کا معیار کیا ہے؟ بارے لہا خدا کی طرف سے کیا جواب آئے گا؟ انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فضیلت کا معیار تقوی ہے، فضیلت کا معیار تقوی ہے۔ ہم یہی سے جان لیں کہ جب اہل بیت کی خدمت میں کوئی ایک ایسا شخص آتا جو متقی ہوتا، اہل بیت اس کا استقبال کرتے، اور جب کوئی ظالم و جابر آتا اسے دروازے سے ہی دھتکار دیتے کہ جاؤ، تمہارا منصب اونچا ہے، انسان نہیں ہو تم انسان کہلانا انسانیت کی توہین ہے۔ لیکن ایک فقیر آتا، آ کے کہتا مولا میں غریب ہوں، میں فقیر ہوں، امام فرماتے کہ میں تو تم سے زیادہ مالدار نہیں دیکھتا ہوں۔ وہ کہتا مولا میرے پاس کچھ نہیں ہے، پیٹ خالی ہے، جسم عریان ہے، گھر میں بچے فاقے کر رہے ہیں۔ مولا فرماتے آیا مال دولت حب اہل بیت نہیں رکھتے؟ کیا حب اہل بیت سے مالدار نہیں ہو؟ اگر تم سے کہا جائے کہ یہ دولت حب اہل بیت فروخت کرو تو کتنے میں کرو گے؟ کہتا ہے مولا یہ کبھی فروخت نہیں کروں گا۔ پوری کائنات، پوری دنیا میرے قدموں میں لا کے ڈھیر کر دی جائے اور مجھ سے کہا جائے کہ اس دولت حب اہل بیت کی قیمت لگاؤ تو یہ لا قیمت ہے، یہ ما فوق قیمت ہے، یہ ما وراء قیمت ہے، یہ بالاتر از قیمت ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں۔ بس تم مالدار ہو، اہل بیت اسے یقین دلاتے کہ تم کیا ہو، اس دنیا کی تمام تر دولت و ثروت تمہارے پاس ہے۔ کیوں؟ تم حب اہل بیت رکھتے ہو، تمہارا دل سرشار از محبت اہل بیت ہے۔ اور بعض جو اس غرور میں مبتلا تھے کہ ہم مال و دولت و سلطنت رکھتے ہیں، ہارون الرشید جس نے بہت مظالم ڈھائے تشیع پر، وہ امام ہفتم علیہ السلام کا قاتل، اس ہارون الرشید ایک دن اپنے تخت پر بیٹھا تھا غرور میں، تکبر کے اندر، اپنے تخت پہ سر پہ تاج رکھ کے مست تھا، نشہ قدرت کے اندر اور نشہ طاقت کے اندر۔ ایک شاگرد اہل بیت بہلول دانا وہاں سے گزرے، دیکھا کہ آج ہارون آپے میں نہیں ہے، نشے میں مست ہے۔ جس طرح سے ایک نشئی جب بھنگ اور چرس پی لیتا ہے تو اس کے بعد اپنے حواس میں نہیں ہوتا، اور نشہ سے بھنگ و چرس میں نہیں، قدرت میں بھی بہت نشہ ہوتا ہے، طاقت میں بھی بہت نشہ ہوتا ہے۔ یہی قدرت کا نشہ ہے جو فرعون کو یہ کہنے پہ مجبور کر دیتا ہے انا ربکم الاعلیٰ، اور جب وہی فرعون تلاطم خیز دریا کے اندر ڈوب رہا ہوتا ہے تو کہتا ہے آمنتا علی رب موسیٰ و ہارون، میں ایمان لاتا ہوں رب موسیٰ و رب ہارون پر۔ کیوں؟ کیونکہ اس تلاطم خیز دریا نے اس کے نشے کو توڑ دیا۔ اس کا جب نشہ ٹوٹا، اپنے آپے میں آیا تو اسے معلوم ہوا کہ میں تو کچھ بھی نہیں، وہی رب موسیٰ و ہارون ہے۔ پس یہ نشے میں مست ہارون بیٹھا ہوا تھا۔ بہلول نے پوچھا کہ ہارون کیا ہے، آج تمہارے طور طریقے اور چال ڈھال الگ لگتی ہے۔ کہتا ہے میں بادشاہ ہوں، میں پوری اسلامی سلطنت و مملکت اسلامیہ کا مطلق العنان بادشاہ ہوں، مجھے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں تمہاری بادشاہت کی کیا قیمت ہوگی؟ کہتے ہیں ما فوق قیمت ہے، کوئی قیمت نہیں۔ بہلول کہتا ہے جان جاتا ہے کہ یہ نشہ وہ نہیں جسے ترشی اتار دے، یہ نشے ایسے نہیں ہے جسے ترشی اتار دے، اس نشے کو اگر اتارنا ہے تو کوئی انوکھا انداز اپنانا پڑے گا۔ کہتا ہے کہ ہارون چلو مانا آپ بادشاہ ہو، چلو فرض کرتے ہیں کہ ایک دن ہم اور آپ اپنے تمام تر جاؤ حشم کے ساتھ جا رہے ہیں، تمہارا لاؤ لشکر سب ہے، شکار پہ جا رہے ہیں۔ کہ ہارون کی عادت تھی یہ شکار پہ جایا کرتا تھا۔ ہم شکار پہ جا رہے ہیں اور تم ایک شکار کا پیچھا کرتے کرتے ایک ایسے مقام پہ پہنچ جاؤ جب اپنے لشکر سے بچھڑ جاؤ،
اور تمہیں راستہ نہ مل رہا ہو اور پیاس کی شدت، اوپر سے آسمان آگ برسا رہا ہے، گرم ہوائیں چل رہی ہیں اور تم پہ موت کا غلبہ ہے، یہاں پر تم دیکھتے ہو کہ ایک شخص کے پاس پانی کے 2 گھونٹ موجود ہیں۔ کیا موجود ہے؟ پانی کے 2 گھونٹ۔ تم اس سے کہتے ہو کہ بھیا تھوڑا پانی دے دو، وہ بھی پہچان لیتا ہے کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں، آج جو میرے سامنے گدائی کر رہا ہے یہ اس سرزمین کا، اس اسلامی مملکت کا مطلق العنان بادشاہ ہارون الرشید ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اتنی آسانی سے نہیں دوں گا۔ ہارون کہتا ہے کہ میں تمہیں مال و دولت دوں گا، میں تمہیں زر و جواہر دوں گا، میں تمہیں فلاں دوں گا، میں تمہیں اتنے رقبے دے دوں گا۔ وہ کہتا ہے نہیں، اس پہ راضی نہیں ہوں، مجھے اپنی آدھی سلطنت دے دو۔ آیا دو گے یا نہیں دو گے؟ ہارون کہتے ہیں ہاں دے دوں گا۔ ایسے موقع پر 2 گھونٹ پانی کے لیے میں یہ دے دوں گا۔ پھر بہلول کہتے ہیں کہ اچھا پانی تو تم نے پی لیا، جان بچ گئی، لیکن اب تمہیں رفع حاجت کی ضرورت پیش آتی ہے۔ وہ پانی کے جو 2 قطرے تم نے پیے، یہی 2 قطرے جہاں جان بچائی ایک اور جان لیوا بیماری میں مبتلا کر دیا، تمہیں رفع حاجت کی ضرورت پیش آتی ہے۔ پیچھے جگہ کم ہے، مومنین سے گزارش ہے کہ آگے آگے تشریف لیں، صلوات پڑھتے ہوئے مومنین آگے آگے، سامنے جگہ خالی ہے، اس کو مکمل کر لیں۔ بارے دیگر صلوات اور آگے آگے آ جائیں۔ اس موقع پر دل چاہتا ہے کہ قرآن کی 2-4 آیتیں پڑھ دوں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ جب یزید بھی غرور میں مست تھا، بی بی نے اسے کیا للکارا کہ یزید دیکھو تم ہمارا نام مٹا نہیں سکتے، فتح تمہاری نہیں ہماری ہے۔ قرآن کی آیت گواہی دیتی ہے کیا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب فتح آتی ہے، نصرت خدا آتی ہے، لوگ افواج در افواج آتے ہیں۔ تو اے مومنین کرام، یہ جو آج آپ عزاداری میں فوج در فوج آتے ہیں، گروہ در گروہ آتے ہیں، یہ اسی بی بی کی بشارت ہے اور اسی قرآنی آیت کی مصداق ہے۔ یہ ہم جو آئے ہیں، نہ میں خود سے آیا ہوں نہ آپ خود سے آئے ہیں، نہ مجھے کسی نے دعوت دی ہے نہ آپ کو دعوت دی ہے۔ وہ نپولین بوناپارٹ نام سنا ہوگا آپ نے، جس کے ذہن میں سوال تھا کہ پوری دنیا کی بادشاہت حاصل کروں۔ اس نے کہا، لیکن اس کا یہ خواب ادھورا تعبیر رہ گیا، شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا۔ کیوں؟ وہی حیران تھا، یہ کون سی قوم ہے کہ ایک کالا پرچم لگاتے ہیں تو سارے جمع ہو جاتے ہیں، اور میں پوری زندگی کوشش کرتا رہا کہ سب کو جمع کروں لیکن جمع نہیں کر سکا۔ تو یہ وہی نصرت خدا و فتح خدا ہے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ بس ہارون کو بہلول نے کہا کہ آپ نے پانی پی لیا لیکن ایک اور جان لیوا بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ وہ کیا بیماری تھی کہ تمہیں رفع حاجت نہیں ہوتا تھا؟ وہ چند قطرے جو نکلنا چاہیے تھے تمہارے جسم سے وہ نکلتے نہیں تھے، لیکن تمہیں بتایا گیا کہ آگے جا کر ایک طبیب ہے جو طبیب اس مرض کا علاج کر سکتا ہے۔ آیا تم جاؤ گے یا نہیں جاؤ گے؟ ہارون کہتا ہے جاؤں گا، میری جان پہ بنی ہے۔ وہ طبیب بھی ایک شرط رکھتا ہے کہ اے بادشاہ، میں تمہیں شفا دے سکتا ہوں لیکن ایک شرط ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط یہی ہے کہ جب تم اپنی بقیہ آدھی سلطنت میرے نام کر دو گے تو میں تمہیں تمہارا یہ مرض کا علاج کر دوں گا۔ تو بہلول پوچھتے ہیں کہ آیا ہارون یہ دو گے یا نہیں دو گے؟ ہارون کہتا ہے مجبور ہوں دینے پہ۔ تو بہلول کہتے ہیں کہ ہارون، کس سلطنت پہ غرور کر رہے ہو جس کی قیمت 2 قطرے پانی کے اور آدھی قیمت 2 قطرے پیشاب کے ہیں؟ اس سلطنت پہ تم غرور کرتے ہو۔
اور اس سے بڑی دولت جس کا کوئی عوض نہیں وہ حب اہل بیت ہے کہ جب میثم کو دار پہ چڑھایا جائے، جب مولا کائنات بشارت دے کہ اے میثم تمہیں سولی چڑھائی جائے گی، کس جرم میں؟ اس جرم میں کہ تمہاری زبان اہل بیت کے ذکر میں چڑھتی ہے، تو میثم کہتے ہیں کہ مولا یہ تو خوشخبری ہے، میں اسی درخت کو جس پہ سولی چڑھایا جاؤں گا اس شوق سے میں اس کو پانی دیتا رہوں گا یہاں تک کہ وہ پودا تناور درخت میں بن جائے اور اسی درخت مجھے حب اہل بیت میں سولی چڑھا دیا جائے۔ یہ حب اہل بیت ہے۔ بس آج یہ دو گروہ بھی برابر نہیں ہوئے، اور قرآن نے بہت سارے گروہوں کو الگ الگ کیا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فضیلت کا معیار فقط تقوی ہے، تقوی الہی۔ اور بھی گروہوں کو الگ کیا۔ بہت سے لوگ خانہ کعبہ کے ساتھ چپکے ہوئے تھے، خانہ کعبہ اسلام آنے کے بعد خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ چپکے ہوئے تھے، اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے کہ ہم کعبے کے معمار ہیں، کعبے کے مستری ہیں، کعبہ تعمیر کرنے والے ہیں۔ اور مولا کائنات کو نعوذ باللہ یہ طعنہ دیا کرتے تھے کہ علی آپ تو جنگوں میں جاتے ہیں، آپ تو جہاد پہ جاتے ہیں، آپ رسول کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، وہ شرف جو ہمیں حاصل ہے کہ ہم کعبے کے پڑوسی ہیں وہ شرف آپ کو حاصل نہیں ہے۔ قرآن نے دفاع کیا، جہاں پر توحید کو مشکل پڑی وہاں علی نے دفاع کیا، جب علی پہ بات آئی قرآن نے دفاع کیا۔ کیا کہا؟ اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ وجاہد فی سبیل اللہ، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ حاجیوں کو پانی پلانے والے اور مسجد الحرام کی تعمیر کرنے والے ان کی طرح ہیں جو اللہ پر ایمان لائے، یوم آخرت پہ ایمان لائے اور خدا کی راہ میں جہاد کیا؟ لا یستوون عند اللہ، خدا کا فیصلہ ہے، خدا کا یہ حکم ہے کہ یہ خدا کی نگاہ میں برابر نہیں ہے، یہ خدا کی نگاہ میں برابر نہیں ہے۔ فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما، کہ خدا نے مجاہدین فی سبیل اللہ کو قائدین کے اوپر فضیلت عطا کی ہے۔ یہ خدا کا حکم ہے، خدا کا فیصلہ ہے۔ لا یستوون، یہ برابر نہیں ہے۔ افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کیا مومن فاسق کی طرح ہوتا ہے؟ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں، کسی خطیب کی خطابت نہیں، کسی عالم کا جملہ نہیں، قرآن کا ازلی و ابدی اٹل فیصلہ ہے۔ لا یستوون، یہ برابر نہیں ہے، انہیں برابر گمان نہ کرنا۔ یہ جو مردے جنہیں تم مردہ شمار کرتے ہو اور جن چلتی پھرتی لاشوں کو تم زندہ کہتے ہو، یہ برابر نہیں ہے۔ جنہیں تم مردہ کہتے ہو، اَتَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ وہ لوگ جو راہ خدا میں نکلے، جہاد کیا، قتل ہو گئے، یہ اموات ہیں؟ یہ اموات نہیں ہیں، بل احیاء عند ربہم یرزقون، یہ خدا کے نزدیک خدا کے ہاں سے رزق پاتے ہیں۔ اور جنہیں تم زندہ شمار کرتے ہو یہ میت الاحیاء ہے، یہ وہ میت اور مردے ہیں جنہیں لوگ زندہ شمار کرتے ہیں۔ بس خدا نے بہت سارے لوگوں کو الگ الگ کیا، اور آج ایک مومن بھی ہے اسے بھی چاہیے ان گروہوں کو الگ الگ کرے، سب کے ساتھ ایک رویہ نہیں ہو، محب اہل بیت وہ دوسروں کے ساتھ ایک رویہ نہیں رکھیں۔ یہ دولت اہل بیت جو ولایت علی پر ایمان رکھتا ہے، ولایت علی کی راہ میں کوشاں ہے، لا یستوون، یہ برابر نہیں ہے۔ ایک اور تقسیم جو قرآن نے کی اور ہمارے مد نظر آج یہی تقسیم ہے، وہ یہ تقسیم قرآن نے کی کہ آیا جو لوگ ایک راہ پہ چل رہے ہیں، ایک صراط کو پہچاننے کے بعد اس صراط پہ چل رہے ہیں، کیا یہ ان لوگوں کی طرح ہیں کہ جو صراط پہ نہیں لیکن بہت اچھے اچھے کام کرتے ہیں، بڑے ثواب کے کام کرتے ہیں لیکن صراط پر نہیں؟ موضوع تو آپ کے ذہن میں ہے نا، موضوع حسین کا راستہ۔ اس راستے کی تمہید میں یہ کہ جو لوگ کسی راہ پر نہیں ہیں، قیام پذیر ہیں، مہاجرت اختیار نہیں کی، ہجرت نہیں کی، اپنی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن بہت نیک کام کر رہے ہیں،
بڑے بڑے خیرات کے عمل انجام دیتے ہیں، بڑے مخیر حضرات ہیں، لیکن وہ کسی راہ پر نہیں۔ ان کے بارے میں کہ قرآن کا ازلی و ابدی فیصلہ، اٹل فیصلہ ہے، لا یستوون کے برابر نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے 2 آیات پڑھتا ہوں قرآن کی، جس کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ برابر نہیں ہے۔ سورہ نحل قرآن مجید کا 16واں سورہ، آیت نمبر 75 اور 76، اس کے اندر خداوند متعال کا فرمان ہے، ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء، کہ لوگوں خدا مثال دیتا ہے، تمہارے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہے، کس کی؟ عبدا مملوکا، ایک ایسا غلام، ایک ایسا مملوک، لا یقدر علی شیء، جو کسی چیز پر قادر نہیں، جو کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا۔ غلام کہتے ہی اس کو ہے جو اپنی مرضی نہ رکھتا ہو۔ مثلا آپ گھر میں نوکر لاتے ہیں، وہ نوکر اپنی مرضی سے کچھ کرے تو آپ دوسرے دنوں سے فارغ کر دیں گے کہ تم نے اپنے ماتحت سے حکم عدولی کی، اس کے حکم کی پیروی نہیں کی۔ قرآن کیا فرماتا ہے؟ مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء، جو کسی چیز پر قادر نہیں۔ ایک مثال اس کی دی، وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، اور دوسرا اس کی مثال دیتا ہے، وہ عبد ہے، وہ بھی عبد ہے، لیکن جس سے ہم نے رزق حسن عطا کیا، جسے رزقنا ہم نے عطا کیا، رزقاً حسنا، ایک رزق حسن، ایک احسن رزق عطا کیا جس کے اندر ذلت شامل نہیں ہے۔ فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهَا سرًا وعلانیہ، وہ اس کے اندر انفاق کرتا ہے کھلے اور بند، یعنی چھپا کر بھی اور دکھا کر بھی، لوگوں کے سامنے بھی اور لوگوں سے چھپ کر بھی انفاق کرتا ہے۔ هل یستوون، آیا یہ دونوں برابر ہیں؟ ہمارا فتویٰ کیا ہے؟ برابر ہیں۔ کسی مفتی سے پوچھیں برابر ہیں، بلکہ یہ جائے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو اپنی مرضی نہ رکھتا ہو وہ بہتر ہے، ہم بھی عملاً یہی کرتے ہیں کہ اس سے پوچھے ہم کیا کہتے ہیں، ہم تو آپ کے نوکر ہیں، آپ کے غلام ہیں، جو آپ کہیں گے وہی ہم کریں گے۔ عموماً یہ جملے ہماری زبانوں پر ہوتے ہیں نا، ہم خدا کے عبد ہیں، ہم حسین کے غلام ہیں، جو حسین کہے گا ہم وہ کریں گے۔ اگر آپ کی بات حسین کی بات سے ٹکراتی ہے تو آپ محترم اپنی جگہ، ہم حسین کے راستے کی پیروی کریں گے، ہم آپ کے راستے کی پیروی نہیں کریں گے۔ قرآن کا کیا فرمان ہے؟ حل یستوون، اس کے بعد عجیب انداز ہے، الحمدللہ، یہ آیت کا حصہ ہے۔ پہلے کیا فرمایا؟ حل یستوون، اے لوگوں تم کیا کہتے ہو، آیا یہ برابر ہے؟ پھر کہا الحمدللہ، خدا کا شکر ہے، حمد ہے اس پروردگار کی جو پروردگار ان دونوں کو برابر قرار نہیں دیتا۔ الحمدللہ، ساری کی ساری حمد ہے اس پروردگار کی جس نے دونوں گروہوں کو برابر قرار نہیں دیا، یہ دونوں برابر نہیں ہے۔ پھر ایک اور عجیب انداز، بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ اکثر جانتے نہیں۔ جو بھی یہ فتویٰ دے کہ یہ دونوں گروہ برابر ہیں، ایک ایسا عبد، ایک ایسا غلام، ایک ایسا ماتحت، ایک ایسا نوکر، ایک ایسا ملازم کہ جو اپنی مرضی نہ رکھتا ہو، اور ایک دوسرا جس کو خدا نے رزق حسن عطا کیا، اور یہ فتویٰ لگائے کہ یہ دونوں برابر ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ کس گروہ کے اندر جائیں گے؟ لا یعلمون، یہ لا یعلمون کا حصہ ہے۔ الحمدللہ، حمد ہے اس خدا کی جس نے ان دو گروہوں کو برابر قرار نہیں دیا۔ ایک یہ اگلی آیت، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، خدا مثال لیتا ہے دو لوگوں کی، آپ کہہ لیں دو گروہوں کی، دو حزبوں کی۔ وہ کون سے دو گروہ ہیں؟ احدہما ابکم، ان میں سے ایک گروہ ابکم ہے، گونگا ہے، لا یقدر علی شیء، یہ بھی کسی چیز پر قادر نہیں ہے، وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، اور وہ اپنے مالک، اپنے مولا کے اوپر، اپنے مافوق کے اوپر ایک بوجھ ہے، اپنے مافوق کے اوپر ایک بوجھ ہے، اس کے اوپر ایک دباؤ ہے، اس کے اوپر ایک فشار ہے، اس کے کمر کا وزن ہے، اس کا وزن اٹھاتا نہیں، اس کے اوپر بوجھ ہے۔
اور دوسرا کون سا ہے؟ هل یستوی ہوا ومن یأمر بالعدل وہو علی الصراط المستقیم، آیا یہ اور وہ برابر ہے؟ حل یستوی ہوا، آیا ایک ایسا اب، ایک ایسا غلام کہ جو اب کم ہے اور اپنے مالک کے اوپر، اپنے مولا پر بوجھ ہے، آیا یہ اور وہ برابر ہے جو صراط مستقیم پر لوگوں کو عدل کی طرف امر کرتا ہے؟ قرآن پوچھا ہے حل یستوی، کیا یہ برابر ہے؟ یعنی کیا بتانا چاہ رہا ہے کہ لوگوں تم گمان کرتے ہو یہ برابر ہیں، لیکن جو صراط مستقیم پر ہے وہ اس کے برابر نہیں ہے، جو صراط پر ہے وہ غیر صراط والے کے برابر نہیں ہے۔ تمہارا فتویٰ، تمہارا فیصلہ، تمہارا فتویٰ فیصلہ اگرچہ یہ ہو جائے کہ یہ دونوں برابر ہیں، لیکن یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہیں۔ جو ایک راہ پر آ گیا، ایک راستے پر آ گیا، وہ کیسے اس کے برابر ہو سکتا ہے جو کسی راہ پر نہیں ہو؟ کیوں؟ کیونکہ ایھا الانسان، اے انسان، انک قادر الی ربک قدحا فملاقیہ، اے خود انسان تو پروردگار کی طرف سفر کر رہا ہے۔ قادر الی ربک، تم مقیم نہیں ہو، تم قیام پذیر نہیں ہو، تم بیٹھے ہوئے نہیں ہو، تم مہاجر ہو، تم مسافر ہو، اور کس کی طرف مسافر ہو؟ الی ربک، اپنے پروردگار کی طرف۔ بس تمہیں راستہ چاہیے، اور وہ راستہ چاہیے جو راستہ تمہیں لے کر جائے پروردگار کی طرف، جو راستہ تمہیں کہیں دائیں بائیں بھٹکا نہ دے۔ لہٰذا مومنین کرام، آج یہ راستہ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ بالخصوص توجہ کریں کہ یہ وہ راستہ ہے جو راستہ امتوں اور ملتوں کو نجات دیتا ہے۔ آج دیکھیں، ہمارا تمام تر سب کا متفقہ فیصلہ یہی ہے کہ 61 ہجری میں جو راستہ امام نے اپنایا وہ راہ درست تھی۔ باقی چاہے جو حج میں مصروف تھے وہ بہت اچھا کام کر رہے تھے لیکن راہ سے بھٹکے ہوئے تھے، جو مدینہ میں قبر رسول و غلاف رسول کے ساتھ چپکے ہوئے تھے بہت اچھا کام کر رہے ہوں لیکن وہ راہ سے بھٹکے ہوئے تھے، جو کوفہ میں بیٹھے ہوئے تھے، جو بصرہ میں تھے، جو یمن میں تھے، وہ سب راہ سے بھٹکے ہوئے تھے۔ وہ راہ حسین ابن علی پر نہیں تھے، وہ راہ حسین سے بھٹکے ہوئے تھے، وہ مقصد حسین سے بھٹکے ہوئے تھے۔ راہ حسین پہ صرف اور صرف ایک کاروان، ایک قافلہ چل رہا تھا، اور اس قافلے کے اندر چند نفوس تھے، یہ فقط اور فقط راہ حسین پر تھے۔ اور امام نے یہی فرمایا جب نکلے مدینہ سے تو فرما دیا کہ لوگوں سنو، جو ہمارے ساتھ آئے گا استشہدہ، وہ شہید ہو جائے گا، لیکن جو ہم سے تخلف کرے گا، پیچھے رہ جائے گا، وہ کبھی عزت کا منہ نہیں دیکھ سکے گا۔ آج بھی یہی راستہ ہے کہ جو حسینی راہ پر آ جائے، حسین کے راستے پر آ جائے، اگرچہ دشواری ہوگی، اگرچہ مصائب ہوں گے، اگرچہ تمہارے بچوں کو قربان کیا جائے گا، اگرچہ تم پہ ظلم و ستم کیا جائے گا، لیکن تم عزت سے سرفراز ہوگے۔ لیکن اگر تم نے تخلف کیا، بیٹھے رہ گئے، پیچھے رہ گئے، ہمارے ساتھ نہیں آئے، پھر جان لو عزت کا منہ نصیب نہیں ہوگا۔ یہ راہ حسین ابن علی ہے۔ اس راہ کو کیوں حسین کا راہ عنوان دیا؟ آپ کے ذہنوں میں سوال آنا چاہیے۔ میں نے شروع میں آپ سے کہا کہ یہ وہ راہ ہے جس پر سب انبیاء چلے، یہ وہی صراط مستقیم ہے جس پہ تمام انبیاء کے تمام اوصیاء، تمام ائمہ، یہ سب اس راہ پہ چلے۔ کیوں اس کو حسین کا راستہ کہا؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں وہ راہ جس پر انسان سب سے زیادہ قربانی دے، جس کو کشف کرے، جس کے راہ کے اوپر سب سے زیادہ قربانی دی جائے، اسی کے نام پہ کیا ہو جاتا ہے؟ موسوم ہو جاتا ہے۔ جیسے آج آپ میں سے اکثر جوان یونیورسٹی کالجز کے طالب علم آپ پڑھتے ہوں گے فلاں شخص کو کہا جاتا ہے فادر آف کیمسٹری، فلاں شخص اس نظریے کا فادر ہے، بانی ہے، فلاں شخص کو کہا جاتا ہے یہ فادر آف اکنامکس ہے۔ مثلا میں اقتصادیات کا طالب علم تھا،
اس کے اندر کہا جاتا تھا کہ ایک شخص ایڈم اسمتھ یہ کیا ہے، فادر آف اکنامکس ہے، یہ اکنامکس کا باپ ہے۔ کیوں اسے کہا گیا؟ اس سے پہلے بھی تو لوگ اقتصاد کرتے تھے، تجارت اس سے پہلے بھی ہوتی تھی۔ جب سے انسان ہے تب سے تجارت بھی ہے، تب سے لوگ اقتصادیات کرتے تھے۔ لیکن ایک شخص نے کیا کیا، اپنی ساری زندگی اس کے اندر تحقیق کی، اپنی ساری زندگی اس موضوع کے اوپر لگائی، اور لگانے کے بعد تحقیق کی۔ دنیا نے کیا کہا کہ اسی کا نام ہے، اس کے نام پہ یہ پورا علم رکھ دیا گیا۔ اس کو کیا کہا؟ یہ بانی ہے اکنامکس، فادر آف اکنامکس ہے۔ تو جس راہ پہ سارے انبیاء چلے، حضرت آدم چلے، حضرت خاتم تک چلے، تمام تر اوصیاء چلے، ائمہ چلے، لیکن جب قربانی کی باری آئی تو حسین نے سب سے زیادہ قربانی دی، لہٰذا یہ راہ حسین ابن علی کہلانے لگا۔ جب قربانی کی باری آئی تو سب سے زیادہ قربانی جس نے دی وہ حسین ابن علی ہیں۔ باقی کسی نے اتنی قربانی نہیں دی، انبیاء نے دی قربانی، بے تحاشا دی۔ قرآن کی گواہی کے مطابق یہ بنی اسرائیل ایک دن میں 70 انبیاء قتل کرتے تھے، اور کس بے دردی کے ساتھ قتل کرتے تھے کہ ان انبیاء کو درختوں کے اندر درخت چیرتے تھے، درخت کا تنہ خالی کرتے تھے، انبیاء کو درخت کے اندر ڈال کر آروں سے چیر دیتے تھے، یہ کرتے تھے۔ اور جب امام حسین مدینہ سے نکل رہے تھے، یہ سفر کربلا کے دوران آپ کی زبان پہ ایک شخصیت کا بہت زیادہ تذکرہ تھا، وہ جناب یحییٰ قتیل کا، شہید یحییٰ شہید کا تذکرہ تھا، یحییٰ ابن زکریا، کہ جن کو اس وقت کے ظالم بادشاہ نے قتل کروا دیا، شہید کروا دیا، اس کا بہت تذکرہ کرتے تھے۔ انبیاء نے بہت قربانی دی، لیکن اس راہ کو زندہ کرنے کے لیے جتنی قربانی حسین ابن علی نے دی اتنی قربانی کسی نے نہیں دی۔ کسی انبیاء، کسی نبی کی خواتین اسیر نہیں ہوئیں، کسی نے اپنے ششماہ الیسر کو قربان نہیں کیا۔ اے مومنین کرام، آج یہ دین ہم تک جو پہنچا ہے یہ بہت قیمتی دین ہے، یہ دین اتنا قیمتی ہے کہ اس پہ حسین جیسی شخصیت قربان ہو گئی، اس پہ جناب زینب کبریٰ کی چادر لٹ گئی، یہ ایسا دین ہے۔ لہٰذا جب بھی یہ خیال آئے کہ ہم خدا نخواستہ نعوذ باللہ اس دین کی ایک شق کی پابند کو پامال کر دیں، یہ سوچا کریں کہ ہم کس کو پامال کر رہے ہیں۔ ہم دین پامال نہیں، خون حسین پامال کر رہے ہیں۔ ہم دین پامال نہیں کر رہے، ہم جناب علی اکبر کا لاشا پامال کر رہے ہیں۔ یہ سوچ لیا کریں جب بھی اپنے بچوں کو یہ خیال آ جائے کہ میں اس کو دین کا حکم نہیں بتاتا، اس کو نماز کے لیے نہیں اٹھاتا، یہ سوچ لیا کریں کہ اسی نماز پہ علی اکبر قربان ہو گئے، اسی اذان کی بقا کے لیے یہ سب قربانیاں دی گئیں۔ لہٰذا اس دین کو معمولی نہ سمجھا کریں۔ یہ سفر جو امام نے شروع کیا، یہ راستہ جس کا امام نے آغاز کیا، اس کا آغاز مدینہ سے ہوا۔ یہ مہاجرت، یہ ہجرت حسین نے مدینہ سے شروع کی۔ یزید نے والی مدینہ ولید کو خط لکھا کہ اے ولید، میں اب حاکم بن گیا ہوں، معاویہ مر گیا ہے، لہٰذا حسین سے بیعت لے لیں۔ ولید امام کو بلاتا ہے، طلب کرتا ہے دربار میں، اور امام جس شان و شوکت کے ساتھ جاتے ہیں دربار میں، مظلوم بن کے نہیں، غالب بن کے جاتے ہیں، اور جا کر یزید کا پیغام سنتے ہیں، والی مدینہ کا پیغام سنتے ہیں۔ سننے کے بعد فرماتے ہیں نحن اہل بیت النبوہ، ہم خاندان نبوت ہیں، ومعدن الرسالہ، اور ہم معدن رسالت ہیں، ہم خزانہ رسالت ہیں، ہمارے گھر میں رسالت اتری۔ وہ یزید کیا ہے؟ یزید رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحترمہ معلن بالفسق۔ یزید یہ ہے، مثلی لا یبایع لمثلہ۔ اور اس کے بعد امام یہ ارادہ کرتے ہیں، یہ فیصلہ کر لیتے ہیں
کہ اب مدینہ تو رسول چھوڑنا پڑے گا، کہیں میری وجہ سے روضہ رسول و مدینہ تو رسول کی حرمت پامال نہ ہو جائے۔ بعض ودا اہل بیت پہ بہت سخت تھے، بہت سی چیزیں چھوڑنا بہت سخت ہوتا ہے۔ ایک ودا یہی تھا کہ جب اہل بیت مدینہ تو رسول سے ودا کر رہے تھے کہ یہ ودا اہل بیت پہ بہت گران تھا، بہت سخت تھا۔ ایک وہ ودا تھا جب حسین عصر عاشور خیام میں آتے ہیں، بیویوں سے ودا کرتے ہیں، یہ ودا بیویوں کے لیے بھی سخت تھا، حسین کے لیے بھی۔ اور ایک اور وہ ودا تھا کہ جب 11 محرم کو بیویوں سے کہا گیا کہ لاشوں کو چھوڑ کر لاشوں کو ودا کریں اور چلیں، قافلہ تشکیل دیا جاتا ہے، وہ ودا بھی بہت سخت تھا۔ اور یہ مرحلہ، یہ سخت ودا حسین پر پیش آتا ہے کہ اب مدینہ تو رسول کو چھوڑنا پڑے گا۔ امام کی جب سفر کی خبر جناب زینب، بی بی زینب کو ملتی ہے، بی بی زینب امام کے پاس تشریف لاتی ہیں، فرماتی ہیں کہ بھیا میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی، اس سفر میں آپ کی شریک ہوں گی، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ امام فرماتے ہیں کہ بہنا میں سفر میں آپ کو ضرور لے جاؤں گا، میں بھی یہ سفر آپ کے بغیر نہیں کر سکتا، لیکن آپ کا اختیار آپ کے شوہر کے پاس ہے، ان کی اجازت لے لیجئے، آپ میرے ساتھ چلیے۔ بی بی آتی ہیں اپنے شوہر کے پاس، فرماتی ہیں کہ اے جناب عبداللہ، آپ جانتے ہیں میں شریعت کے احکام سے واقف ہوں، میں احکام دین کی عالمہ و معلمہ ہوں، میں دوسروں کو احکام بتاتی ہوں، میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں کہ اگر آپ نے روک دیا تو میں نہیں جاؤں گی، آپ نے اجازت دی تو جاؤں گی، لیکن یہ آپ جان لیں کہ حسین اگر چلے گئے اور میں رک گئی تو حسین کے بغیر میں بھی نہیں رک پاؤں گی، میں بھی چلی جاؤں گی، لیکن اس دنیا سے چلی جاؤں گی۔ بس اجازت مل گئی۔ اب اہل بیت کی ودا کا موقع آتا ہے، امام حسین اب ودا کرنا شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس قبر پہ جاتے ہیں، اس قبر سے ودا کرتے ہیں جس قبر پہ بی بی سیدہ اپنے تمام تر مصائب، تمام تر دکھڑے اس قبر پہ جا کے سنایا کرتی تھی۔ وہ قبر رسول جس پہ کھڑے ہو کے بی بی یہ مرثیہ پڑھتی تھی، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیہا، کہ بابا جان آپ کے بعد وہ مصائب مجھ پہ پڑے کہ اگر روشن دنوں پہ پڑھتے تاریک راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ یہ وہ قبر ہے، یہ وہ جگر رسول ہے، یہ وہ سینہ رسول ہے، علی مرتضیٰ جس پہ آ کر اپنے غم بیان کیا کرتے تھے۔ جب بی بی زہرا کو جب امام علی نے قبر میں دفن کیا، دامن جھاڑ کے روضہ رسول کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں السلام علیک یا رسول اللہ، اے رسول خدا میرا آپ پہ سلام ہو، لقد ردت الودیع، اے رسول خدا یہ امانت میں آپ کو لوٹا رہا ہوں۔ اور آج جگر گوشہ رسول فرزند بطول آتے ہیں قبر رسول سے، اپنے مصائب بیان کرتے ہیں۔ کیا مصائب بیان کیے ہوں گے حسین نے؟ میرا دل کہتا ہے حسین نے ضرور شکایت کی ہوگی کہ نانا جان آپ کی امت نے ہمیں رہنے نہیں دیا، آپ کی امت نے ہمیں اس مدینہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ اور جب اپنے مصائب بیان کر لیے رسول خدا کی قبر پہ، اس کے بعد ایک ایسی تنہا قبر پہ آتے ہیں جس قبر کا ایک ہی زائر ہے۔ ہر دور میں اس قبر کا ایک ہی زائر ہے۔ اس دور میں 60 ہجری میں وہ زائر خود حسین تھے، آج وہ زائر امام زمانہ ہے، کوئی اور اس قبر کا زائر نہیں۔ وہ اندھیری قبر جو رات میں بنی اور آج تک تاریک و اندھیری قبر ہے، جس کا زائر صرف اور صرف فرزند زہرا امام زمانہ ہے، اس قبر پہ آتے ہیں، اپنی والدہ جناب زہرا کی قبر پہ آتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب بی بی کی شہادت ہوئی اس وقت حسین کم سن تھے، 8 یا 9 سال کے تھے، اپنی ماں کے ساتھ اکثر عمر کا حصہ نہیں گزارا۔ امام کو یقیناً وہ وقت یاد آیا ہوگا کہ ماں جب آپ پہ لعین ظلم کر رہے تھے، آپ در و دیوار کے درمیان میں مستی جا رہی تھی اور میں کم سن تھا، آپ کی مدد نہیں کر سکتا تھا۔
اور وہ وقت جب بی بی زہرا کو لے جایا جا رہا تھا، کفن پہنا دیا گیا، اور خواتین مدینہ کی خواتین نے چاہا کہ حسنین شریفین کو جدا کرے، لیکن کفن کے بند ٹوٹ گئے اور دو ہاتھ آئے، آ کر فریاد کی کہ بیٹو آئو ماں سے ودا کر لو، اور آج 60 ہجری میں مولا حسین اس قبر پہ آتے ہیں، ماں کی قبر سے لپٹ کر ودا کرتے ہیں، اور اس کے بعد قافلہ حسینی کی تشکیل کا مرحلہ آتا ہے۔ اس شان و شوکت کے ساتھ یہ قافلہ نکلا، قافلہ روانہ ہوا، کیونکہ اندازہ نہیں کر سکتا کہ یہ قافلہ جب واپس مدینہ آئے گا تو اجڑا ہوا قافلہ آئے گا۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں مدینے کا رہنے والا نہیں تھا، مدینے میں نیا تازہ آیا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک کاروان سفر کی تیاری کر رہا ہے، ایک قافلہ سفر کی تیاری کر رہا ہے، لیکن کس شان کے ساتھ کہ ایک گھر سے بیویاں آتی ہیں، مخدرات آتی ہیں، پوری نقاب پوش بیویاں آتی ہیں، انہیں کڑیل جوان محملوں میں سوار کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب بیویاں ایک ایک کر کے آ گئیں، اس کے بعد مدینے میں ندا کر دی جاتی ہے کہ لوگوں اپنی نگاہیں نیچی کر لو، اب علی کی بیٹیاں آئیں گی۔ اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ دو مخدرات آتی ہیں، انہیں سوار کرنے کے لیے باقی جوان پیچھے ہٹ جاتے ہیں، دو کڑیل جوان، دو خوبرو جوان جن کا چہرہ سورج کی طرح دمکتا تھا، وہ آتے ہیں، آگے بڑھ کے بیویوں کو سوار کرتے ہیں، میں نے پوچھا کہ لوگوں یہ کاروان کس کا کاروان ہے، یہ بیویاں کون ہیں، یہ دو کڑیل جوان کون ہیں؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ دو بیویاں علی کی بیٹیاں ہیں، اور یہ جوان یہ ایک علی کا بیٹا ہے، ایک علی کا پوتا ہے، یہ بیویوں کو سوار کر رہے ہیں۔ میں کہوں گا اے شخص، اے کاش تو 11 محرم کے دن کربلا میں ہوتا اور دیکھ لیتا کہ وہاں پہ کاروان کس طریقے سے سوار کیا جاتا ہے۔ جناب ایک روایت پڑھی، ایک قافلہ حج تھا، اس کے اندر ایک سید زادہ، یہ روایت میں نے اپنے استاد سے سنی، انہوں نے یہ روایت پڑھی، کہتے ہیں کہ ایک سید زادہ یہ دیکھ رہا تھا کہ ایک کاروان ہے، ایک اونٹ کھڑا ہے، اور دو بیویاں اس اونٹ پہ سوار ہونا چاہتی ہیں، لیکن ان سے اس اونٹ پہ سوار ہویا نہیں جا رہا۔ وہ سید آگے بڑھتا ہے، کہتا ہے کہ میں ان کی مدد کر دوں، وہ بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے کہ بیویوں میرا سہارا لے لو، سہارا لینے کے بعد تم سوار ہو جاؤ اس اونٹ پر، تم سے اکیلے سوار ہویا نہیں جا رہا۔ اس کے بعد اس سید سے اٹھا نہیں گیا۔ لوگوں نے پوچھا اے سید کیا ہوا، تم تو بیویوں کو سوار کرنے کے لیے بیٹھے تھے۔ اس سید نے اپنا سر پیٹنا شروع کیا، کہتا ہے مجھے وہ منظر یاد آ گیا کہ سید ساجدین نے کس طریقے سے بیویوں کو سوار کیا ہوگا، ان ساری بیویوں کو اکیلے سید ساجدین زین العابدین نے کس طریقے سے سوار کیا ہوگا، جبکہ امام کے ہاتھ پسے گردن پلے ہوئے تھے اور 72 لاشیں کا غم امام کے سینے پر تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔ یا حسین، 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 یا